كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب صدق اللہ العظیم۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، اس کی دولت اور جو کچھ اس نے کمائی کی کچھ اس کے کام نہ آیا۔ ان قریب ہم اسے ایسی آگ میں ڈال دیں گے جو شعلے مارنے والی ہے۔ واجب احترام آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ لہب کی ابتدائی 3 آیات ترجمے کے ساتھ تلاوت کی ہیں۔ خلاصہ عرض کرنا ہے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے سننے ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ لہب کا شان نزول خلاصہ گزشتہ سے پیوستہ روز آپ نے سماعت فرمایا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اعلانیہ دعوت فرمائی تھی، ایک ہاتھ سے اس نے جھک کے ابو لہب نے پتھر اٹھایا تھا، دوسرے ہاتھ سے پکڑا تھا، دونوں ہاتھ حضور کی طرف پتھر اچھالنے میں استعمال ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کو کہا تھا معاذ اللہ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ خاطر تھے۔ اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کی خاطر فرمایا میٹھے مدنی آپ پریشان نہ ہوں، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائیں، و تب، اور وہ خود ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کی ہلاکت اتنا یقینی ہے کہ اللہ نے تب فرما دیا گویا کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ صاف ظاہر ہے اللہ کے نبی کی طرف پتھر اچھالنے والا کیسے صحیح ہو سکتا تھا؟ ہاتھ مراد لیے ہیں، اصل مراد اس کی ذات ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے نا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جیسے ہم بھی کہتے ہیں جی فلانے کے اوپر فلانے کا ہاتھ ہے، جی فلانے کے سر پہ، ہاتھ سے مراد فلانے کی سپورٹ ہے، وہ جی فلانے کے اس کے پیچھے ہاتھ ہیں، اور یہ اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ مقصد اس کی ذات ہوتی ہے، ہاتھ نام لے کے اس کی ذات مراد لی جاتی ہے۔ نام یہاں ہاتھوں کا ہے، مراد ابو لہب کی ذات ہے، عبد العزیٰ کی ذات ہے کہ یہ ذلیل اور برباد ہو گیا۔ اور ہوا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے میں سب سے زیادہ 2 بندوں نے تکلیف دی، سب سے زیادہ جو بدماش تھے نا مکے کے مشہور 2 ہی تھے، ایک یہ ابو لہب تھا اور ایک ابو جہل تھا، یہ دونوں۔ باقی خواجہ ابو طالب کیونکہ دیوار بن گیا تھا، وہ آڑ بن گیا تھا، اس نے کہہ رکھا تھا خبردار میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کی طرف انگل اٹھائی تو انگل کاٹ دوں گا میں، خبردار۔ تو سارے آپ کے روب داب میں پیچھے ہو گئے تھے سوائے ابو لہب اور ابو جہل کے، انہوں نے کوئی کسر کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے قافلوں کا انتظار کرتے، لوگ پہلے بھی حج کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چونکہ حج شروع ہوا ہے تو طریقے تبدیل تھے، ان کے اندر خرابیاں تو تھی لیکن حج کا فریضہ ادا ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، طریقہ نہیں تھا تب بھی گھومتے رہتے تھے، عرفات کے میدان میں مینا میں جاتے تھے۔ حج کے قافلوں میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکٹھا کرتے، دعوت دیتے، اللہ کے نبی دعوت دیتے اور یہ پیچھے آگے کھڑا ہو جاتا۔ جیسے حضور دعوت ختم کرتے یہ فوراً کہتا میرا نام عبد العزیٰ ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں،
اور یہ میرا بھتیجا ہے، معاذ اللہ یہ صابی ہو گیا، بے دین ہو گیا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ گیا ہے، خیال کرنا، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ تو ساری دعوت اور ساری تقریر پر یہ پانی پھیر دیتا، بعد میں یہ کہتا جی چاچا ہے آخر بڑا ہے تو زیادہ پتہ ہوگا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ لوگوں نے کہا ابو لہب بڑے لوگوں میں تو تم ادھر ادھر بڑی ٹانگ اٹھائے پھرتا ہے، لاٹھی اٹھائے پھرتا ہے، گھروں کا خبر تجھے ہے نہیں، تیری اپنی بہویں دونوں مسلمان ہو گئی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، بچپن سے جب حضور کی عمر 33 سال تھی، یعنی نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت طے کی ہوئی تھی اپنے چاچے کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے۔ ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، عتبہ، عتیبہ اور معتب۔ نسبت طے کی ہوئی تھی، جب اللہ کے نبی نبوت کے اعلان فرمایا تو بیٹے بھی مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا یہ بات یاد رہے، رخصتی نہیں ہوئی تھی اس وقت، چونکہ نکاح جائز تھا مسلمان کا کافر کے ساتھ، نکاح نہیں ٹوٹا تھا، اس وجہ سے وہ بعد میں احکام آئے تھے، رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا پڑا تھا۔ تو ابو لہب کو پتہ چلا، عبد العزیٰ جس کا نام تھا وہ آیا، اس نے جا کر پتہ کیا تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں مسلمان ہو چکی تھی۔ بیٹوں کو کہا تم اگر ان کو طلاق نہیں دیتے تو میرا مرا منہ دیکھو گے، یا مجھے چن لو، میری عزت بدنام ہو رہی ہے، نیلام ہو رہی ہے، یا ان کو جا کر طلاق دے دو۔ اتنا اکسایا اس کی بیوی نے، ابو لہب نے بیٹوں کو، انہوں نے جا کر اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ ایک دن میں نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی۔ کسی بیٹی کو طلاق ہوئی ہو نا، اس کے باپ سے پوچھو کہ کتنا صدمہ ہوتا ہے بیٹی کی طلاق پر۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، حضرت رقیہ کو طلاق دی، عتبہ نے کوئی خاص بڑے جملے نہیں کہے، صرف طلاق طلاق کہہ کر واپس آ گیا۔ لیکن یہ کچھ زیادہ بدبخت تھا عتیبہ، عتیبہ زیادہ بدبخت تھا، یہ گیا اس نے جا کر طلاق بھی دی، اور قرآن مجید کی آیات پڑھ کے کہا میں اس کا منکر ہوں، اس کا منکر ہوں۔ پھر حضور پہ حملہ آور ہوا، پھر حضور کا پیراہن مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قمیض مبارک بھی چاک کیا، پھر معاذ اللہ جاتے ہوئے دور سے تھوکا بھی تھی، پہنچا نہیں اللہ کے نبی، جتنا ہو سکتا تھا اس نے تکلیف دی۔ اللہ کے نبی بڑے علم والے تھے، بردباری والے تھے، حضور کی بردباری آپ کی عقل سے ماورا ہے۔ یار مسجد نبوی میں ایک بندہ آیا، مسجد نبوی میں ایک بندہ آ کے پیشاب کرنے بیٹھ گیا، دن دہاڑے، کچی تھی مسجد نبوی، 100 ہاتھ لمبی حضور نے بنائی تھی، 100 ہاتھ چوڑی بنائی تھی، 2 اس کے درمیان میں ستون تھے، 3 اس کے دروازے تھے، کچی اینٹوں سے بنائی تھی، اوپر کھجور کی چھالیں تھی، کوئی سنگے مر ٹیل نہیں تھی، یہ سارا جو ہے مٹی ہوتی تھی۔ دیہات سے آیا، پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو مسجد کیا ہوتی ہے، آ کر پیشاب کرنے بیٹھ، صحابہ جلد بڑھے، حضور روکو پیشاب کرنے دوست، ایسی بردباری تو دیکھو۔ پیشاب کر لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اٹھے، ڈول بھرے، پانی کے ڈول بھر کے اس کے پیشاب کو دھو رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے اتنا کہا بیٹا یہ مسجد ہے، اور مسجد مہذب ہوتی ہے، مطہر ہوتی ہے، پاکیزہ جگہ، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا بیٹا۔ اور ہمارے یہاں شہروں میں ایسے ہوتا ہے، مسجد کی باہر دیواروں کے ساتھ لوگ اگر پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اتنا ہی پتہ نہیں ہے، جہالت ہے۔ اللہ کے نبی کی بردباری کی انتہا تھی بھائی، لیکن اس کے باوجود جب حضور کی بیٹی کو طلاق ہوئی نا تو اس نے جملے کہے، اللہ کے نبی نے اتنا کہہ دیا، اللہم صلی علیہ قلبا من کلابک، اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا عتیبہ پر مسلط کر دے۔ جب عتیبہ گیا باپ کو ساری خبر دی، میں نے یہ جملہ کہا، طلاق دی، حضور کو بڑا ستایا۔ حضور نے تو کچھ نہیں کہا، تو بس اتنی کہا ہے اللہم صلی علیہ قلبا من کلابک، بس یہ تو ہوتی رہتی۔ نہیں، جب میرے پیغمبر بات کر دے نا ان کا، وہ بات من و عن پوری ہو کر رہتی ہے۔ اب اس کی پہرے دیتا تھا، ہر وقت عتیبہ کا خیال کرتا۔ شام کا سفر ہوا، شام کے سفر پہ ایک جگہ ٹھہراؤ، وہاں پر قیام کیا، قافلہ ٹھہرا، تو راہب نے کہا بھی خیال کرنا یہاں شہروں کے آنا جانا رہتا ہے، بڑی خطرناک جگہ ہے۔ سارے قافل والوں کو جمع کیا، بھائی خیال کرنا میرے بیٹے کا مجھے بڑا خطرہ ہے۔ کہا جی ایسا کرتے ہیں، یہ سامان سارا اکٹھا کرتے ہیں، پھر سامان کے اوپر تیرے بیٹے کو سلاتے ہیں، ارد گرد اونٹ بٹھاتے ہیں، پھر ہم پہرا دیتے ہیں، ٹینشن نہ لے تو، آخر سردار تھا، پیسے دولت والا بندہ تھا۔
تو لوگوں نے ایسا کیا، پورے قافلے والوں نے جناب اس کے سامان اکٹھا کر کے ڈھیر لگایا، اس کے اوپر اس کو سلایا، ارد گرد بندے سوئے، پھر اونٹ بٹھائے، پھر بندے پہرے میں کھڑے ہوئے۔ بڑی رات گزر گئی، ٹھنڈی ہوئی تو پہرے داروں کو بھی نیند آ گئی، قافلے والوں کو بھی نیند آ گئی۔ پھر شیر آیا، اللہ کے نبی کا تو گستاخ ہونا، یہ سارے جو سوئے ہوئے تھے نا وہ سارے کافر تھے، ایک ایک کو سونگھا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی شیر نے۔ گستاخ کی بدبو شیر کو بھی پتہ چلتا ہے بھائی، ایک ایک کو سونگتا رہا، یار ان میں سے تو کسی پہ گستاخ کی بو نہیں آ رہی۔ شیر نے جمپ لگایا، سیدھا اوپر پہنچا، سامان کے اوپر پہنچ کر اس کے منہ پہ ایک پنجہ مارا، منہ بگاڑ دیا، پھر اٹھا کے لڑ کھڑا کے پھینکا، پہاڑ سے گرتے گرتے ہڈیاں بھی نہیں ملی عتیبہ کی۔ اللہ نے بتایا کہ گستاخ کی کسی صورت کے اندر معافی نہیں ہوا کرتی ہے بھائی، اس نے گستاخ طلاق عتبہ نے بھی دی تھی، ہاں معتب بھی ابو لہب کا بیٹا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو فتح مکہ کے دن اسلام کی توفیق نصیب فرمائی تھی۔ جب حضور مکہ فتح کرنے پہنچے نا، یہ ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عباس کو کہا، چاچا ان کو بلا کے لے آؤ، میرے چاچے کے بیٹے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہتا، کلمہ پڑھ لیں۔ پھر وہ آئے، اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، اللہ کے نبی نبوت والے ہاتھ اٹھائے، ان کے لیے دعائیں فرمائی، غزوہ حنین میں شریک ہوئے، مدینہ منورہ نہیں آئے، مکہ مکرمہ بھی ان کا انتقال ہوا تھا۔ یہ بھی تھے، انہوں نے بھی طلاق دی تھی لیکن گستاخی نہیں کی حضور کی، یہ کلمے کی توفیق ہوئی تھی، لیکن گستاخ کو کسی صورت میں بھائی یقین جانے، بیت اللہ کے غلاف میں ایک بندہ نا لپٹ گیا، بیت اللہ کے غلاف میں فتح مکہ کے دن کتنا امان ہو رہی تھی کہ ابو سفیان گھر میں جو چلا جائے امان، اس کو امان۔ حضور و فلانا جو آپ کا ہے نا عبداللہ بن خطل، اس نے اپنے آپ کو بیت اللہ کے غلاف میں لپیٹ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معافی نہیں ہے، وہ گستاخ گالیاں دیتا تھا، اس کو نکالو، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو ادھر حرم میں جہاں پر امان کی جگہ ہے، خواب میں کوئی بیت اللہ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ اس کو دشمن سے امان دے دے، اتنا حرم امن کی جگہ، میں گستاخ ہے، کوئی معافی نہیں ہے، اس کو ادھر ہی قتل کر دو، گردن اڑا دو۔ حرم میں پہلی مرتبہ خون بہا، بیت اللہ حجر اسود کے درمیان، اس کو مقام ابراہیم کے درمیان اس کی گردن اڑائی گئی، مسئلہ سمجھایا گیا، گستاخ رسول کی کسی طرح معافی نہیں ہے۔ جنگل کے درندے بھی ان سے جو خوف کرتے ہیں، ان سے جو ہے ان کی کوئی رعایت نہیں کرتے ہیں بھائیوں۔ شیر کو کافروں نے بڑا ڈھونڈا، شیر کہاں ملے، شیر تو نظر ہی نہ آیا۔ پھر ابو لہب نے کوئی کسر کوئی دقیقہ نہیں اٹھایا حضور کی تکلیف میں، جو اس کی اولاد تھی اس کا بھی حشر دیکھا۔ پھر ابو لہب، یہ جو بدر ہوا نا، غزوہ بدر، اس کے پورے 7 روز بعد اس کو ایک پھوڑا نکلا تھا، پھوڑا طاعون کا، اور طاعون جو تھی نا متعدی بیماری تھی، ایک کو لگتی تھی جیسے کہتے ہیں نا کرونا، ایک کو ہو جائے سارے دور بھاگو۔ جس ملک میں طاعون ہو جاتا وہاں سے لین دین بند، بحری جہازوں کا سلسلہ بند، قافلے تجارتی قافلے بند، تجارت، اس وقت بھی یہ رواج تھی جیسے ابھی ہو رہا ہے۔ تو طاعون جو ہوا نا تو گھر والوں کو پتہ چلا کہ ابو لہب کو طاعون ہو گیا، ساروں نے نا جی اتفاق کر لیا بھی اس سے دور رہو، ہمیں بھی ہو جائے گا پھر تو ہم بیمار پڑ جائیں گے، ایک کوٹری میں ڈال دو۔ یار پھر بھی باپ ہے، کچھ کرنا چاہیے۔ ایک حبشی غلام تھا، حبشی، تو وہ کام شام کرتا تھا، اس کو پوچھا بھی کتنا مزدوری ملتی ہے، کہا 10 درہم، کہا تجھے ہم 20 درہم دیں گے، ہمارے ابے کی سب دیکھ بھال کیا کر، اس کو کھانا شانا دے دیا کر، کپڑے شپڑے، بس اس کے لیے بس تھوڑی سی۔ اس نے کہا سائے میں بیٹھوں گا، کھانا پینا فری کا ملے گا، 20 درہم روز کے ملیں گے، کیا ضرورت ہے دھوپ میں، ٹھیک ہے کہا۔ وہ حبشی آ گیا، پتہ نہیں تھا طاعون ہے، جب اس کے قریب گیا تو لوگوں نے بتایا اس کو تو طاعون ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، وہ روٹی دیتے اور یہ جا کر دروازے کے باہر بیٹھ کے اس کو دکھا کے کھا لیتا، اندر جاؤں گا طاعون بھی نکل جائے گی۔ وہ دودھ دیتے، یہ باہر بیٹھ کے کھا لیتا، دیسی مکھن خود کھا رہے، دیسی گھی خود کھا رہے، مزے سے اس نے بیٹھ کے نا جب تک ابو لہب زندہ رہا خوب کھاتا رہا، کھاتا اتنا رہا کہ 3 دن ابو لہب مرا پڑا رہا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اندر جائے تو پتہ چلے۔ 3 دن اس کی لاش پڑی رہی اندر، بدبو پھیلنے لگی۔ بیٹوں نے پوچھا ہاں بھی کیا ربے کی آواز نہیں آ رہی، کہا بس ٹھیک ہے، آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے۔ پھر جب بدبو اس کی مکے میں پھیلی، لوگ آئے تو پتہ چلے تو کافی دنوں سے مرا ہوا ہے، یعنی پھر اس کی لاش گل سڑ رہی۔ لوگوں نے کہا خیال کرو، تمہارا باپ تھا، کچھ تو خیال کرو۔ پھر یعنی حبشی غلام کرائے پر خریدے گئے، انہوں نے دور سے لکڑوں سے اس کی لاش کو اٹھا کے گڑھا کھود کے کتے کی طرح اس کو اندر ڈال کے دفن کیا، اوپر پتھر شتر پھینک دیے۔ اللہ نے دنیا کے اندر اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر اچھالا تھا،
اللہ نے قرآن میں کہا تبت یدا ابی لہب و تب، وہ خود بھی برباد ہو گیا، اس کے ہاتھ برباد ہو گئے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اس کی کوئی کمائی اس کے فائدہ نہ آئی، نہ اس کا مال اس کو فائدہ دے سکا، نہ اس کے بیٹے فائدہ دے سکے، وہ ذلیل و خوار ہوتا، دنیا نے آنکھوں سے دیکھا۔ یہ نہ سوچنا کہ بس اس کو انگل کے برابر چشمے جاری ہیں، اب وہ جنت میں چلا جائے گا، نہیں، سیصلی نارا ذات لہب، اللہ نے جہنم کا بھی اس کا ذکر کر دیا کہ قیامت کے دن جیسے وہ ابو لہب تھا، شعلے والا تھا، اس کے چہرے سے شعلے نکلتے تھے، ایسی آگ میں ڈالوں گا جس کی اندر سے شعلے نکل رہے ہوں گے، پاک پیغمبر کی گستاخی کے بدلے اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اللہ نے فرمایا میں اس کو ڈلوا دوں۔ تو بھائی یہ ہے ابو لہب۔ اب معلوم ہو گیا کہ نسبتیں نہیں چلتی، حضور کا سگا چچا ہے حضور کا، لیکن بھائیو نسبت کام نہیں آنی ہے، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوا، آخرت میں بھی ذلیل ہوا، بڑی گدی کے اوپر، بڑے نسب پر کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ اس کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی، نسبتیں کام نہیں آتی ہیں، نسبتیں رہ جائے گی، ایمان اور اعمال پلے ہوں گے تو وہ بندہ وہاں پر کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ ایمان اعمال والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی کھری محبت اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔